آج میں آپ کو ایک مختلف قسم کی کہانی سناتی ہوں، جنات کی کہانی۔ اس سے پہلے مجھے بھی صرف اتنا یقین تھا کہ جنات ہوتے ہیں، لیکن وہ انسانوں کو کچھ نہیں کہتے، بس وہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں اور ہم اپنی دنیا میں رہتے ہیں۔ میں جنات سے نہیں ڈرتی تھی، لیکن جب ہمارے گروپ کی 2 عورتوں نے جنات کے بارے میں ہمیں بتایا تو ہماری گروپ کی ایک ممبر تو ڈر کے اٹھ کے کھڑی ہوئی کہ میں نہیں سننا چاہتی کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور دور جا کے بیٹھ گئی۔ جبکہ میں نے کہا کہ آپ سنائے، وہ بتانے لگی یہ جو ہماری بلڈنگز ہیں ان میں بھی جنات ہیں۔ میں نے کہا نہ کرے مڑا، ہمیں تو اتنا عرصہ ہو گیا کبھی کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہوا، حالانکہ اکیلی بھی ہوتی ہوں اکثر بچوں کے ساتھ، پھر بھی الحمدللہ کبھی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ جنات ہے، بہت سے لوگوں نے دیکھے ہیں، میں نے خود محسوس کیے ہیں ساتھ میں بیٹی۔ دوسری دوست نے کہا کہ ہاں یہ جنات تو ہوتے ہیں، ہمارے اپنے علاقے میں بھی ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا یار آپ لوگ کس چیز کی بات کر رہے ہیں، پرانے زمانے کی باتیں نہ کریں، آج کل کی زمانے کی باتیں کریں۔ جنات دنیا میں موجود ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہے، لیکن وہ کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں، اور یہ جو عورتوں کے اوپر کبھی جن آ جاتے ہیں تو وہ ایک طرح سے بیماری یا انزائٹی یا ہسٹیریا میں مبتلا ہوتی ہے۔ کچھ عورتیں تو بس ناٹک کرتی ہیں یا توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی اکثر کرتی ہیں۔ خیر یہ تو میرا نظریہ تھا جو میں نے بتایا، وہ دونوں بالکل الٹا بول رہی تھی کہ جنات نہ صرف موجود ہے بلکہ لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ چلے پھر ہماری دوستوں نے اپنی اپنی کہانیاں سنائی ہوئی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک دوست نے کہا مجھے زکام تھا، میں اے سی والے کمرے میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ نہیں سوئی، میں نے سوچا باہر والے لاؤنج میں سوتی ہوں۔ لاؤنج میں ایک چھوٹی سی چارپائی تھی جس میں لیٹ گئی، اور میں ریلیکس بھی تھی کہ یہاں پہ موسم گرم ہے تو مجھے زکام سے تکلیف بھی کم تھی۔ میں سونے لگی، بس نیند آنے لگی تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے اوپر کوئی جھکا ہے۔ پھر میں نے آنکھیں کھول لی کہ میرا وہم ہے اور منہ دوسری طرف کیا۔ پھر میرے کان میں ایسے سرگوشی کی آواز آئی جیسے مجھے کوئی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر میں نے کروٹ بدلی کہ شاید ایسے ہی مجھے اپنے بچوں میں سے یا شوہر میں سے کوئی تنگ کر رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد چارپائی کا پچھلا حصہ یعنی پاؤں والی سائڈ ایسے میرے اوپر اٹھ گئی۔ میرے پاؤں اوپر اٹھے، چارپائی بھی اٹھی اور سر نیچے تھا۔ پھر میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور ایک دم سے چارپائی فرش پہ لگ گئی، ڈراس کی آواز آئی، پھر بس جی کیا، میں بھاگ کے کمرے میں چلی گئی۔ اس طرح ایک دن میری بیٹی کو بھی چھوٹا سا بچہ رات کو بھاگتے ہوئے نظر آیا تھا۔ چلو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں تھی۔ جب دوسری دوست نے بتایا تو میں حیران رہ گئی۔ دوسری بتانے لگی کہ ہمارے علاقے میں تو باقاعدہ شاپیری یعنی ایک فیمیل جن ہے جو میرے ایک کزن کے پیچھے پڑی ہے۔ وہ کزن ہینڈسم ہے، وہ فیمیل جن رات میں اور دن میں بھی اس کو تنگ کرتی ہے۔ وہ بیچارہ اکیلے کمرے میں نہیں سو سکتا۔ میں ہنس بھی رہی تھی اور حیران بھی تھی کہ یہ کیا۔ وہ مزید بتانے لگی کہ ان سب باتوں سے بچنے کے لیے گھر والوں نے لڑکے کی شادی کر دی، اب تو اس کی بیوی کے سامنے وہ اس لڑکے کو تنگ کرتی ہے۔ میں نے پوچھا کیسے تنگ کرتی ہے؟ وہ بتانے لگی کہ کبھی چارپائی گراتی ہے، کبھی دروازہ کٹکھٹاتی ہے، کبھی چارپائی اوپر اٹھاتی ہے۔ میں نے کہا اس کی بیوی نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں اس نے کئی بار دیکھا ہے، اور اسپیشلی گھر کے بچوں نے کئی بار دیکھا ہے کہ فلاں چاچو کے کمرے میں ابھی ایک عورت گئی ہے، ابھی نکلی ہے۔ باقاعدہ بچے اشارہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھے وہ ہے۔ اس طرح کے واقعات اور مزید بتانے لگی کہ وہ لڑکا بہت مشکل میں ہے، سو نہیں سکتا۔ میں نے کہا پھر لڑکا کسی دوسرے کمرے میں یا دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائے۔ اس نے کہا یہ بھی کر کے دیکھا ہے، وہ باز نہیں آتی۔ میں نے کہا تو پھر وہ فیمیل جن چاہتی کیا ہے، یعنی وہ خاپیرے چاہتی کیا ہے؟ تو میری دوست نے کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا تو لڑکا کر لینا شادی۔ تو اس نے کہا توبہ توبہ، گناہ ہے، جن اور انسان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ پھر میں خاموش ہوئی اور کہا کہ یار پھر تو کوئی علاج کرے۔ کہتی ہے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، وہ اسے نہیں چھوڑ رہی ہے اپنی دوستوں کے ساتھ۔ تو میں نے کافی بحث کی، لیکن جب میں گھر آ گئی
तो बहुत डर लग रहा था और इत्तेफाक से इस दिन सिर्फ बच्चों के साथ मैं अकेली थी। फिर उस रात मुझे इतना डर लगा कि सारी चीज़ें पढ़कर अपने ऊपर फूंकी और इंतज़ार कर रही थी कि अभी कहीं से टक टक की आवाज़ आएगी या मेरे बेड को जिन्नात हिलाएंगे या कुछ करेंगे कि मुझे अपना वजूद दिखा सके या एहसास दिला सके। यही सब कुछ सोच रही थी कि फिर मैं सो गई और सुबह आँख खुली। ये बिल्कुल सच्चे वाक़या थे और इसके बाद से मैं जिन्नात पे न सिर्फ यकीन करने लगी हूँ बल्कि डर भी पैदा हुआ, क्योंकि वो खुद अपनी आंखों देखा हाल बता रही थी। ये कहानी पढ़कर आपको डर लग रहा है? कमेंट में बताइएगा ज़रूर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।